بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فتح محمد صاحب کی بے نفسی بزرگوں کی خدمت کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب بھی بہت ہی بے نفس اور بے حد متواضع تھے۔ ایک نائب تحصیلدار جن کا مقام دورے کا جلال آباد میں تھا، مولانا سے ملنے آئے۔ مولانا کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے۔ نائب تحصیلدار ایک جوان اور لاؤبالی آدمی تھے۔ وہ ایک پرچے پر یہ شعر لکھ کر ایک طالب علم کو دے گئے کہ مولانا کو دے دیں۔ چو غریب مستمند بدرد رسیدہ باشد، چو قدر تپیدہ باشد، چو ترا ندیدہ باشد۔ جب غریب آپ کے گھر پر آیا اور تو آپ کو نہیں دیکھ کر بہت ناگواری ہوئی۔ مولانا جب سفر سے لوٹے تو آتے ہی اس طالب علم نے وہ پرچہ دے دیا۔ دیکھتے ہی بغیر گھر گئے سیدھے جلال آباد پہنچے اور فرمایا کہ بیچاروں کو میرے نہ ملنے کی وجہ سے بڑی حسرت ہوئی۔ سفر سے پیدل چلے ہوئے آئے تھے، پیدل ہی جلال آباد پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ وہ صاحب اور نوعمروں کے ساتھ ہنسی دل لگی میں مشغول تھے۔ مولانا باہر کچھ دیر کھڑے رہے تاکہ ان کے لطیف صحبت میں کیوں خواہ مخل ہوں۔ موقع دیکھ کر کسی آتے جاتے کے ہاتھ اطلاع کرائی، وہ لوگ سہم گئے۔ مولانا کو اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر فرمایا کہ بھائی میں ابھی گھر بھی نہیں گیا، سیدھا یہاں چلا آیا ہوں۔ پھر اسی وقت واپس تشریف لائے ان سے ملاقات کر کے۔ ایک مرتبہ یہاں مسجد میں تشریف لا رہے تھے، راستے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ مولانا یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کدھر سے پھاند کر چلوں۔ قاری عبداللطیف صاحب پانی پتی نے جو ایک طرف کھڑے تھے یہ دیکھ کر فوراً انہیں گود میں اٹھا کر دوسری طرف لا کھڑا کر دیا۔ کیونکہ مولانا بہت ہی چھوٹے تھے اور منحنی سے تھے، دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ مولانا کی آنکھیں کیونکہ ہمیشہ مریض رہتی تھی، اس لیے مولانا چادرہ آنکھوں کے سامنے ڈال کر چلا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر ایک لوٹا اٹھانے لگے۔ یہ ایک طالب علم انہی کے واسطے جھکا ہوا بھر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو ہے نہیں، سمجھا اور کوئی ہے۔ اس نے مولانا کی انگلی دبا کر جھڑک کر کہا کہ رکھ، کہاں لے جاتا ہے؟ مولانا نے وہیں رکھ دیا۔ پھر اس نے دیکھا تو خود مولانا تھے، نہایت شرمندہ ہوا اور معافی چاہنے لگا۔ مولانا پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اس کو کوئی تاثر نہیں ہوا اس کی اس گستاخی کا۔ ایک بار بعد نماز جمعہ کے مولانا اپنی جوتیاں خود ہاتھ میں لے کر چلے، کیونکہ مولانا اس قدر متواضع تھے، بھلا یہ کب گوارا تھا کہ کوئی دوسرا ان کی جوتیوں کو اٹھا کر رکھے۔ ایک خادم صاحب نے بیچ فرش پر مولانا کے ہاتھ سے جوتیاں لینی چاہی، انہیں میں لے جاؤں۔ گرمیوں کے دن دوپہر کے وقت فرش تپ رہا تھا، کھلا ہوا فرش گرم ہو رہا تھا ایک دم، جس پر کھڑے ہونا بھی مشکل تھا۔ اب مولانا تو انکار کر رہے ہیں اور وہ صاحب اصرار کر رہے ہیں۔ جب مولانا نے اپنی جوتیاں نہ چھوڑی تو اس ظالم نے ایک ہاتھ سے تو مولانا کی کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر جوتیاں چھڑا لی اور دوڑ کر سیدھی کر کے صف نعال پر لا کر رکھ دیں، صف نعال پر جوتیوں کے لیے جو کارپیٹ بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنے دل میں اپنی کامیابی پر بڑے خوش ہوئے۔ مجھ کو بے حد ناگوار گزرا کہ ظالم تم نے اس ادب کا تو خیال کیا کہ جوتیاں اٹھا کر رکھوں، اور اس بے ادبی کا خیال نہ کیا کہ تپتے ہوئے فرش پر اتنی دیر تک کھڑا کیے رکھا اور کلائی پکڑ کر جھٹکا دے کر جوتیاں چھڑا لی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ لوگ خدمت کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے،
ایک بار میں گنگو بہلی میں بیٹھا جا رہا تھا. بہلی جانور جس کو چلاتے ہیں، جس بوگی کو. راستے میں دیکھا کہ مولانا بھی پیدل جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. میں نے فوراً اتر کر عرض کیا کہ حضرت بہلی حاضر ہے. فرمایا کہ میں تو پیدل ہی جایا کرتا ہوں. اس پر میں نے کچھ اصرار نہیں کیا اور میں بھی پیدل ساتھ ہو لیا. اور لوگ میرے ساتھ تھے، ان لوگوں نے اصرار کرنا چاہا، لیکن میں نے روک دیا کہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے. پھر حاضرین سے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں سے کہیں اس طرح کام نکالتے ہیں، کہیں اصرار اور مناظرے سے کام چلتا ہے، کیونکہ اول تو اہل اللہ مناظرے میں بھی کسی سے نہیں ہارتے، اور اگر ساکت بھی ہو گئے تو وہ کسی کے کسی کے کہنے سے اپنے مذاق کے خلاف کیوں کرنے لگے. اس لیے میں نے مولانا سے اصرار نہیں کیا، لیکن خود ساتھ پیدل ہو لیا. مولانا نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا بٹھلانا تو آپ ہی کے اختیار میں ہے، میں خلاف مذاق اصرار نہیں کرتا، لیکن میں بھی پیدل چلوں گا. اس پر مولانا نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اصرار سے بھی بڑھ کر ہے، بھلا مجھ کو تمہارا پیدل چلنا کیسے گوارا ہو سکتا ہے. پھر مولانا ہم لوگوں کے ساتھ بہلی میں سوار ہو لیے. میں نے مولانا کے بٹھلانے کی یہ ترکیب چلائی. اسی طرح بلگرام کے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کو ایک مرتبہ کئی فاقوں کی نوبت پہنچ گئی. جیسا کہ بعض متوکلین کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور بعض کو کبھی بھی فاقوں کی نوبت نہیں پہنچتی. حالات الگ الگ ہوتے ہیں بزرگوں کے. ان کے ایک شاگرد سبق پڑھنے کے لیے آئے، بشرے سے پہچان گئے کہ فاقہ ہے. خود ہی کچھ طبیعت مطمئن ہونے کا ہیلہ کر دیا کہ حضرت آج تو سبق نہ پڑھوں گا. رخصت کی اجازت لے کر مکان سے سینی میں کھانا رکھ کر لائے اور خدمت میں پیش کیا. ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی یہ کھانا میری عین حاجت کے وقت تم لائے، کیونکہ مجھ کو کئی دن کا فاقہ ہے، لیکن میں ایک عذر کے سبب اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور وہ عذر یہ ہے کہ جس وقت تم میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہو مجھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم میرے واسطے کھانا لینے جا رہے ہو. اب چاہے ان بزرگ کو کشف سے معلوم ہو گیا ہو یا قرائن سے سمجھ گیا ہوں، بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اس کھانے کا انتظار تھا کہ اب تم لاتے ہوں گے. اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ما اتاک من غیر اشراف نفس فخذہ، یعنی ایسی چیز کو قبول کرو جس کی تمہارے دل کو پہلے سے نگرانی نہ ہو. چنانچہ اس کھانے کا قبول کرنا خلاف سنت ہے. جائز تو پھر بھی رہتا ہے کہ خلاف سنت کی بات ہے، لہذا میں معذور ہوں، اسے واپس لے جاؤ. چونکہ وہ خادم صاحب علم تھے، انہوں نے کچھ اصرار نہیں کیا اور عرض کیا بہت بہتر. یہ کہہ کر کھانا واپس لے گئے. اس پر اور طالب علموں نے دل میں کہا کہ یہ شخص بھی بڑا بخیل ہے، بس اسی انتظار میں تھا کہ کب انکار کریں اور کب واپس لے جاؤں. محض مفت کرم داشتن ہی کے لیے کھانا لایا تھا. جب شاہ صاحب کی نظر سے وہ خادم غائب ہو گیا، اس وقت وہ پھر اسی کھانے کو لوٹا کر لایا اور پیش کر کے عرض کیا کہ حضرت اب تو امید بالکل منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ میں کھانا حسب ارشاد واپس لے جا چکا تھا. اب تو نفس کو اس کا انتظار مطلق باقی نہ رہا تھا، اب قبول فرما لیا جائے. شاہ صاحب یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی. اس پر فرمایا کہ جو واقعی خدمت کرنا چاہے اس کے لیے 100 طریقے ہیں. پھر کھانا قبول فرما لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ بزرگوں کی خدمت کے لیے بھی بڑی عقل کی ضرورت ہے، ہر شخص کا کام نہیں. ایک صاحب نے حاضرات کا ذکر کیا.
حاضرات ایک مشق ہوتی ہے قوت خیال کی. انگوٹھے پر یا کسی چیز پر کالا کلر کر دیتے ہیں، روشنائی لگا دی پین سے، اور چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ اس میں دیکھ کون آ رہا ہے. تو سامنے بیٹھا ہوا آدمی کا جیسا دماغ ہوتا ہے ویسی چیز اس میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں دکھ رہا ہے کوئی، ہاں دکھ رہا ہے، وہ کیسا ہے ویسا ہے. وہ آیا کہنے کہ ہاں آیا، اس نے جھاڑو دے دی کہ ہاں جھاڑو دے دی، اس نے کرسی بچھا دی کہ ہاں کرسی بچھا دی. وہ جیسا سوچتے جاتا ہے ویسا اس کو دکھتا جاتا ہے. کسی کا لڑکا بھاگ گیا ہے، اس نے حاضرات کرائی تو سب پتے نشان بتلا دیے. اس پر فرمایا کہ حاضرات کوئی چیز واقعی نہیں، چیزیں واقعی نہیں، محض خیال کے تابع ہیں. مجھے اس کا پورے طور پر تجربہ ہے، بالکل واحیات ہے. جس مجلس میں حاضرات کی گئی ہوگی اس میں ضرور کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے خیال میں لڑکے کو ان پتوں کی جگہ سمجھتا ہوگا. یہ لڑکا غائب ہو گیا نا، فلاں جگہ ہوگا فلاں جگہ ہوگا. چنانچہ راوی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص یعنی لاپتہ لڑکے کا باپ موجود تھا. حضرت نے فرمایا کہ بس یہ اسی کے خیال کا عکس تھا. پھر فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی اس مجلس میں اس خیال کا ہو تو اس کا وہی خیال معمول پر منعکس ہو جاتا ہے. معمول جس بچے کو بٹھاتے ہیں اس کو معمول کہتے ہیں، وہ عمل میں آ گیا، اس کا ذہن اس کے ذہن سے متاثر ہو گیا. جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ دوسرے کے خیال کا عکس ہوتا ہے، اور اکثر غلط ہوتا ہے کیونکہ وہ تو خیال سے بول رہا ہے. شاذ و نادر بعض واقعات صحیح بھی نکل آتے ہیں، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ اٹکل پچو خیال بھی تو کبھی صحیح نکل آتا ہے. بس لوگ انہی شاذ و نادر واقعات کو تو یاد رکھتے ہیں، اور جو سینکڑوں باتیں غلط نکلتی ہیں وہ خیال میں نہیں رہتی. نجومیوں اور پنڈتوں کی باتیں شاذ و نادر باتیں صحیح نکلتی ہیں اور بہت سی غلطی ہوتی ہیں. پھر دیر تک قوت خیالیہ کے عجائب و غرائب بیان فرماتے رہے، اور خود اپنے تجربے کے واقعات کا بھی ذکر فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو تلسمی انگوٹیوں کے بڑے چرچے تھے. تلسماتی چیز عام طور طریق سے ہٹ کر کوئی واقعہ ظاہر کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو تلسماتی چیز کہتے ہیں. پانی میں آگ لگا دینا، آگ میں کوئی چیز ڈال دی تو نہیں جلنا، انڈے کا ان میں لگ جانا، انڈے کا بوتل میں اتر جانا، تلسماتی چیزیں کہلاتی ہیں. انڈے کو سرکے میں ڈال دیں گے تو سرکہ نرم ہو جاتا ہے، انڈا نرم ہو جاتا ہے، اس کو بوتل میں ڈال دیتے ہیں، ایسا چیچڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں اس کو دھو دیتے ہیں تو وہ انڈا پھر سخت ہو جاتا ہے. تو اتنی چھوٹی سی منہ اتنا چھوٹا سا ہے، انڈا اتنا بڑا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ تلسمی چیز ہو گئی لوگوں کے لیے. باریک سوئی سے انڈے کے اندر کی زردی نکال لیتے ہیں، اس کے اندر شبنم بھر دیتے ہیں، دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. دھوپ لگتے ہی شبنم اڑ جاتی ہے تو انڈا اڑنے لگتا ہے. تلسماتی چیز ایسی چیزوں کو کہتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تلسماتی کتابیں ہوتی ہیں، ایسے بہت لطیفے ہوتے ہیں. حاضرات والے ایک دم کاغذ کو جلاتے ہیں، اس کے اوپر لکھ کے آتا ہے، وہ بھی تلسمی چیز ہے. پیاز کے عرق میں کاغذ کو ڈبا کے ایسا کر دیں گے تو وہ کیفیت ہوتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں سب. تو تلسمی انگوٹیوں کے بڑے چرچے تھے. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ تم ہر قسم کے جلسوں میں شریک ہوتے ہو، ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے، اس لیے تم مختلف جلسوں سے اس کی تحقیق کر کے یہاں آ کر بیان کرو تاکہ یہ معلوم کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے. چنانچہ وہ صاحب کئی روز کے بعد آئے اور بیان کیا کہ اس انگوٹھی سے بھی زیادہ ایک عجیب بات ہمیں معلوم ہو گئی
کہ جس کی روح کو چاہیں بلا سکتے ہیں۔ اس پر مجھ کو بڑی حیرت ہوئی اور خود دیکھنا چاہا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے استاد کو بلا کر لاؤں گا اور یہ عمل دکھلاؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگ یعنی وہ شخص ماں اور 2 شخصوں کے آئے۔ ہم نے مدرسے میں تو سب کے سامنے یہ حرکت خلاف مصلحت سمجھی۔ لوگ پھر ایسے لوگوں کے خواہ معتقد ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک علیحدہ مکان میں اس عمل کا دیکھنا تجویز کیا۔ اس مکان میں صرف 6 آدمی تھے، 3 تو وہ عامل اور 1 میں اور میرے ساتھ ایک مدرسے کے محتمم اور ایک مدرس۔ وہ مدرس بالکل ایسی باتوں کے قائل نہ تھے۔ ایک میز پر ان عاملوں نے عمل کیا، دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر میز پر ان لوگوں نے رکھا اور ذرا ادھر متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود میز کا ایک پایا اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ لیجئے جناب، روح آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا کہ تجمل حسین ہے۔ کوئی آواز نہ تھی، کچھ اصطلاحیں مقرر تھیں، ان سے سوالات کے جوابات معلوم ہو جاتے تھے۔ اب ان لوگوں نے ایک مشہور اہل ہوا کے لڑکے کی روح کو بلوانا چاہا اور اسی تجمل حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ اس شخص کی روح کو بلا لاؤ، اور جب جانے لگو تو فلاں پائے کو اٹھا جانا، میز کا فلاں پایا اٹھانا، اور جب تم آؤ تو اپنے آنے کی اطلاع کرنا کہ اس پائے کو پھر اٹھا دینا، اور اگر اس شخص کی روح بھی ساتھ لاؤ تو 2 مرتبہ اس پائے کو اٹھا دینا۔ چنانچہ فوراً پایا اٹھا۔ معلوم ہوا کہ روح کو لینے گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی پایا 2 مرتبہ اٹھا۔ معلوم ہوا کہ اس شخص کی روح بھی آ گئی ہے۔ اب ایسی ہی اصطلاحوں میں اس اہل ہوا کے لڑکے سے سوالات کرنے شروع کیے۔ پوچھا کہ تم نے جمہور کے مذہب کو حق پایا یا اپنے مذہب کو؟ جواب ملا کہ جمہور کے مذہب کو۔ پوچھا کہ تم اتباع ہوا کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہو یا سزا نہیں دی گئی؟ جواب ملا کہ ہاں سزا دی جا رہی ہے، عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہم لوگ بڑی حیرت میں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ اب آپ جس شخص کی روح کو بلوانا چاہیں بلوائیں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میں نے حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلوایا۔ وہی تجمل حسین سب روحوں کو بلا کر لاتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح پایا پھر اٹھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت حافظ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اصطلاح میں جواب ملا وعلیکم السلام، یعنی وہ ترجمہ نہیں کرتا تھا کہ یہ وعلیکم السلام بول رہا ہے، یہ بول رہا وہ بول رہا، یہ طرف سے چلا جاتا۔ اس موقع پر احقر نے عرض کیا کہ کیا حضور کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ حضرت حافظ کی روح ہے؟ اس موقع پر احقر نے یعنی حسن العزیز جو ملفوظات کے جمع کرنے والے ہیں، انہوں نے کہ کیا حضور کو یعنی حضرت تھانوی کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت حافظ کی روح ہے؟ فرمایا کہ جی میں بالکل خالی ذہن تھا، نہ اعتقاد تھا اور نہ اس مشاہدے کی تکذیب کی کوئی دلیل ذہن میں آتی تھی۔ حیرت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت حافظ صاحب کا کچھ کلام پڑھیے، ان کی روح خوش ہوگی۔ چنانچہ میں نے شروع کی غزل الا یا ایھا الساقی ادر کاسوں وناولھا پڑھی۔ میز کا پایا بار بار اور جلدی جلدی اٹھنے لگا، گویا حافظ صاحب کی روح وجد کر رہی ہے۔ ہم لوگ بڑے تعجب میں تھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اتنے میں مغرب کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ ہم تینوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہے۔ اخیر میں یہ رائے قرار پائی کہ یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ کرنا چاہیے کہ جب وہ لوگ عمل کرنے لگے تو ہم تینوں یہ خیال کر کے بیٹھ جائیں کہ پایا نہ اٹھے، ہم ادھر سے یہ زور ڈالیں کہ پایا نہ اٹھے۔ محتمم صاحب بولے کہ وہ لوگ مشاق ہیں، اس کا طے کیے ہوئے ہیں، اس کی مشق کیے ہوئے ہیں،
ہم لوگوں کا خیال ان کے مقابلے میں کیا کام کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ تم ابھی سے ضعیف نہ بنو، ابھی سے کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیال کی کچھ بھی حقیقت نہیں، ہمارا خیال ضرور غالب آئے گا۔ یہ بھی تو ایک خیال کا ہی کام تھا نا پہلے سے، تو پہلے خیال میں یہ جمانا، امتحان تو کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگ یہ مشورہ کر کے پھر بعد نماز مغرب پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ اب کی مرتبہ پھر دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے پھر عمل کرنا شروع کیا۔ ادھر ہم تینوں یہ خیال جما کر بیٹھ گئے کہ پایا نہ اٹھے، اس میں تو حضرت تھانوی دے گئے۔ چنانچہ بہت کچھ انہوں نے کوشش کی اور بہت زور لگایا، لیکن کچھ نہ ہو سکا، کوئی بھی پایا نہ اٹھا۔ وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے۔ اب تو ہماری بڑی ہمت بڑھی اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب قوت خیالیہ ہی کے کرشمے ہیں۔ خیال میں سب کر کیا جاتا ہے، کوئی وہ نہیں آتی، اپنے خیال آتا ہے کرنے والے۔ میں تو اٹھ کر چلایا، محتمین صاحب اور مدرس وہیں بیٹھے رہے۔ میرے چلے آنے کے بعد 3 لوگوں نے عمل کیا اور محتم اور مدرس نے پھر وہی خیال کیا کہ پایا نہ اٹھے، لیکن پایا اٹھ گیا۔ شیخ سدو کی روح کو بلوایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ میرا نام لے کر پوچھا کہ تم اس سے ڈر گئے تھے؟ جواب ملا کہ ہاں ڈر گئے تھے۔ پھر اگلے روز ہم نے خود تجربہ کیا، حضرت تھانوی فرماتے اسی طرح ہاتھ رگڑ کر میز پر رکھے اور ہم تینوں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ فلاں پایا اٹھے، چنانچہ وہ پایا اٹھ گیا۔ پھر یہ سوچا کہ اب کی مرتبہ فلاں پایا دونوں اٹھے، دونوں پائے اٹھ گئے۔ پھر تیسرے پائے کا خیال کیا کہ وہ بھی اٹھنے لگا، لیکن ان دونوں میں سے جو بیشتر کے اٹھے ہوئے تھے ایک پایا نیچے گر گیا، تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے۔ اس کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت تھی۔ پھر ہم نے صرف ایک انگلی رکھ کر اسی طرح پائے اٹھائے، پھر اس میز کے اوپر دوسری میز رکھی اور اس پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز کا فلاں پایا اور نیچے والی میز کا فلاں پایا اٹھ جائے، چنانچہ اسی طرح اٹھ گئے۔ غرض جس طرح چاہا اسی طرح پایا اٹھ گئے۔ اب ہمیں پورا اطمینان ہو گیا کہ 3 پائے ایک ساتھ نہ اٹھ سکے، کیونکہ خیال میں اتنی قوت نہ تھی، لیکن مشق بڑھانے سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے اسی قاعدے کے موافق میز کو خطاب کیا کہ اگر تجھ میں کوئی روح آتی ہے تو ایک بار فلاں پایا اٹھے، اور اگر نہیں آتی تو 2 بار اٹھے۔ چنانچہ 2 بار اٹھا تو بطور حجت الزامیہ علی المدعی کے خود اسی کے قاعدے سے روح کے آنے کا بطلان بھی ثابت ہو گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب تصرفات خیال کے ہیں، اور ہاتھ رگڑنے کی یہ مصلحت ہے کہ رگڑ سے قوت برقیہ منتعش ہو جاتی ہے اور وہ متعین ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یا انگلی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس سے خیال کو بہت مدد ملتی ہے اور واسطے کے ذریعے سے خیال آسانی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ مشق بڑھائی جائے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی، محض خیال کرنے سے پایا اٹھ سکتا ہے۔ پھر تو یہ ہوا کہ جو ہاتھ رکھ کر بیٹھا اسی کے ہاتھ سے پایا اٹھ گیا۔ ساری حقیقت کھل گئی کہ لو صاحب یہ ہے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا۔ ان سارے واقعات کے بعد مدرسے کا جلسہ تھا، معمول سے زیادہ آدمی آنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ لاؤ اس عمل سے یہ معلوم کریں کہ آج مسجد میں کتنی صفیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ جتنی صفیں ہوں اتنی ہی بار پایا اٹھ جائے۔ پایا 11 مرتبہ اٹھا اور 12ویں مرتبہ بھی کچھ اٹھا، لیکن ذرا سست سا اٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ 12ویں مرتبہ تھوڑا اٹھ کر رہ گیا۔ متمم بولے کہ اس کا مطلب یہ کہ 11 صفیں تو پوری ہوں گی اور 12ویں صف پوری نہ ہوں گی۔ نماز ختم ہوتے ہی دعا مانگنے سے بھی پہلے میں نے اٹھ کر صفیں گنی تو پوری 11 صفیں تھیں اور 12ویں صف پوری بھری ہوئی نہیں تھی، صرف ایک طرف تھوڑے سے نمازی تھے۔ اس واقعے سے بڑی حیرت ہوئی۔
دوسرا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک قلمدان میں بہت سے قلم اور ایک پرکار رکھا ہوا تھا. عمل کیا تو 21 مرتبہ پایا اٹھا. گنے تو معلوم ہوا کہ 19 تو قلم تھے اور ایک پرکار تھا. کل 20 عدد تھے. تعجب ہوا کہ ایک مرتبہ زیادہ کیوں اٹھا. سمجھ میں آیا کہ پرکار میں 2 پھل ہوتے ہیں، اس لیے ایک کے بجائے 2 پر اٹھا. محتمین کے مکان میں شبہ تھا کہ خزانہ مدفون ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی ہے کہ نہیں. چنانچہ عمل کرنے سے معلوم ہوا کہ تہخانے میں ہے. پھر تہخانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر نمبر ڈال دیے کہ کس ٹکڑے میں مدفون ہے اور کتنے ہاتھ نیچے ہے. تہخانے کے اندر جا کر یہ عمل کیا، چنانچہ ایک خاص ٹکڑے پر پایا اٹھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کہاں اتنے ہاتھ نیچے ہیں. انہوں نے مزدور بلوا کر پھاوڑوں سے کھدوانا شروع کر دیا، لیکن وہاں بھلا کیا رکھا تھا. آخر اس گڑھے کے اندر اتر کر پھر عمل کیا کہ کیا دراصل خزانہ نہیں ہے. محض ہنسی کر رہے تھے تو نکلا کہ ہاں ہنسی کر رہے تھے. پھر فرمایا کہ صفوں اور قلمدان کے 2 واقعے تو عجیب ہیں اور سب واحیات ان کی نسبت. بات یہ ہے اس میں تھوڑے فلسفے جاننے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ فلسفے کا ہے کہ علم کے لیے علم العلم ہونا ضرور نہیں. یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم کو اس کا علم ہے. کسی چیز کا علم ہوتا ہے لیکن یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم کو اس کا علم ہے. اور معلوم کا اجمالاً علم ہوتا ہے. ان دونوں واقعات میں بھی ہم لوگوں کو علم تھا، اگرچہ ظنی اور تخمینی اور اجمالی کے درجے میں صحیح، گمان کے اعتبار سے اجمال کے درجے میں. جیسا خیال کرنے سے بھی کبھی کبھی صحیح علم ہو جاتا ہے، مگر اس علم کا علم نہیں تھا. اس لیے مطابق واقعے کے جواب مل گئے. وہ 11 صفحے اور 19 قلم جو نکلے، کہہ رہے کہ وہ صحیح اس واسطے معلوم ہو گئے کہ اس کا علم ہم کو اندازے میں تھا، لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ اس کا علم ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کچھ سوچتا ہے تو بہت سی باتیں مطابق واقعات کے معلوم ہو جاتی ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اندازے سے کچھ بات معلوم رہتی ہے. چنانچہ ایک شخص تھے نہ نماز نہ روزہ، لیکن قوت متخیلہ کی مشق سے ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی مقدمہ کسی کا ہو، جہاں انہوں نے بیٹھ کر خیال کیا اس کا نتیجہ معلوم ہو گیا. پھر واقعی اس طرح ہوا جیسا انہوں نے بتلایا. بس ہمارے دماغ میں بھی ان واقعات کا علم تھا، لیکن علم العلم نہیں تھا، اس علم کا علم نہیں تھا. متخیلہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کام لیا جائے تو بہت سے واقعات صحیح نکل آتے ہیں. پھر استفسار پر یعنی پوچھنے پر فرمایا کہ نجوم، جفر، یہ سب مستقل فن ہے. جفر کی بہت تعریف سنی ہے مگر اس کے ماہر نہیں سننے میں آئے. اور یہ ایک مستقل فن ہے، حساب کا ایک شعبہ ہے، جیسے خطائن کا حساب، جو کہ حیرت انگیز ہے. حتیٰ کہ بعضوں نے تو کہا ہے کہ یہ وحی سے معلوم ہوا تھا. خیال صحیح ہونے کا ایک قصہ یاد آیا. صدر بازار میرٹھ کا ایک بڑا مقدمہ جینٹ کے یہاں تھا. ایک دفعہ پیشی کے روز لوگ گئے. وہی صاحب جن کی پیشین گوئی مقدمات کے متعلق اوپر مذکور ہوئی وہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آج پیش نہیں ہوگا مقدمہ. چنانچہ صاحب جن دیر میں آئے، آتے ہی کہا کہ آج یہ مقدمہ پیش نہیں ہوگا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا. کہا کہ مناسب نہیں بتلانا، فریق ثانی سن کر کوشش سے بیٹھ جائے گا، اس کو ارمان رہ جائے گا. جب بہت اصرار ہوا تو انہوں نے غور کیا اور ایک کاغذ پر فیصلہ لکھ کر ایک تختی پر الٹا چسپاں کر دیا اور ایک معتبر حافظ حاجی امام مسجد کے پاس رکھوا دیا کہ فیصلہ ہونے کے بعد اس کو کھولنا. مقدمہ ہونے کے بعد جو پڑھا گیا تو ظالم نے لفظ بلفظ وہی لکھا ہوا تھا جو جینٹ نے فیصلہ سنایا. یہ بالکل خیال تھا، اور خیال کچھ نہیں، اور کچھ خیال نہیں ایسی چیز ہے. پھر ان صاحب نے اس قوت کو بڑھایا. جب لندن گئے تو ایک فلسفی عورت نے سن کر اس کی تکذیب کی اور بہت ہنسی.
ایک بڑے معزز شخص کے یہاں دونوں کی دعوت تھی، وہاں اس کا امتحان کیا گیا. وہ عورت بھی تھی. عورت نے کہا کہ میری جیب میں ایک تحریر ہے، اس میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر کوئی مطلع نہیں، کوئی مخفی واقعہ تھا، بتاؤ کہ وہ کیا ہے. اس کو یقین تھا کہ یہ نہیں بتلا سکے گا. 6,000 روپے فیس ٹھہری. لیمپ منگا کر کاغذ قلم لے کر تھوڑی دیر سوچ کر لکھنا شروع کیا. جب سب لکھ چکا تو کہا کہ کہو سب کو پڑھ کر سنا دوں، اور اگر کہو تو تم کو دے دوں. وہ عورت ڈر گئی اور کہا کہ مجھ کو دے دو. وہ اپنی تحریر سے مقابلہ کرتی گئی، ایک لفظ کا فرق نہ نکلا. عورت حیران رہ گئی. تمام تر تحریر میں صرف ایک لفظ میں فرق تھا. اس نے استفسار پر کہا کہ پہلے یہی لفظ تھا ہوگا، بعد میں کاٹ کر بنایا گیا ہوگا. چنانچہ واقعی یہی بات تھی. مشق سے اس قدر قوت بڑھ گئی تھی، یہ تو مشق تھی، مگر باوجود اس کے وہ شخص یہ کہتے تھے کہ میں ایک نہایت گنہگار مسلمان ہوں. یہ کوئی کمال نہیں. پھر استفسار پر فرمایا کہ معجزات میں اور دوسرے قسم کے تصرفات میں بہت فرق ہے. ایک یہ بھی کہ مکتسب کی ایک حد ہے، معجزات کی مکتسب کی کوشش سے کمائی ہوئی خصوصیات کی ایک حد ہوتی ہے، معجزات کی حد نہیں. البتہ امکان نقلی تو ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے بری تلبیس. میں نے تو اس زمانے میں کانپور میں اس کے متعلق ایک تحریر بھی لکھ کر شائع کر دی تھی تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو. استفسار پر فرمایا کہ استدراج بھی کبھی بواسطہ کبھی بلا واسطہ قوت خیالیہ کے ہوتا ہے، اور وحی بالکل بلا واسطہ قوت اکتساب کے ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی چیز کمانے کی درمیان میں کوشش کرنے کی ہوتی نہیں. مسمریزم مکتسب ہوتا ہے، یعنی حاصل کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے. لیکن مدعی نبوت سے ممتنع ہے کہ خوارق ہو سکیں. قوت اکتساب بھی اس کی باطل ہو جاتی ہے. نبوت کا دعویٰ کر کے ایسا نہیں کر سکتے، اس سے خوارق نہیں ہو سکتے. یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مخلوق کو دھوکے سے محفوظ رکھا. البتہ مدعی الوہیت سے خوارق ہو سکتے ہیں. نبوت کا دعویٰ کر کے خوارق نہیں دکھا سکتے. خوارق خرق عادت ہے، خرق عادت کے خلاف باتیں. خدائی دعویٰ کر کے خوارق دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اس دعوے کے بطلان کے بدیہی دلائل موجود ہیں. فلاں شخص مدعی نبوت مستقلہ نہیں تھا. البتہ احانت انبیاء کی وجہ سے میری رائے اس کے بارے میں سخت ہے. اس قسم کے واقعات کے لوگ یا واقعات والی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر اللہ نے مختلف قسم کی صفات رکھی ہیں. کوششوں سے کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں، کسی کو نہیں. نہ نیک ہونے کی شرط ہوتی، نہ متقی ہونے کی ہوتی، نہ مسلم ہونے کی ہوتی، نہ غیر مسلم ہونے کی ہوتی. مشقی چیزیں ہیں یہ. اس لیے یہ بنیاد کسی کے بزرگ ہونے کی نہیں ہونے کی، ولی اللہ ہونے کی نہیں ہونے کی نہیں ہوتی. نہ ایسا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کا کوئی جو مقرب ہونا کوئی ضروری نہیں. اللہ کی نزدیکی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح سے ہے. بس اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ایمان سے اور نیک عمل سے ہے. اس میں جتنی استقامت بندے کو ہوگی اتنی زیادہ نزدیکی ہوگی. اور حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ وہی ہے، ایمان اور عمل صالح، دین پر جمنا. چاہے کچھ ملے اس میں، چاہے کچھ نہ ملے، کچھ خصوصیات حاصل ہوں یا نہ ہوں. سلوک کے ذریعے سے بھی خصوصیات کا حاصل ہونا مطلوب نہیں ہے. یہ خصوصیت ہو جائے، وہ خصوصیت ہو جائے، دین پر جمنا آ جائے. دین پر جمنے کی عادت ہوگی قصہ ختم، کافی ہے. دین کی تمام تفصیلات پر، ظاہر پر، باطن پر. ناسمجھ سے مواخذہ نہیں، ایک عنوان ہے.
جس سمجھ کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مواخذہ ہے. بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ بڑھیوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ایک بڑھیا کچھ اپنی تکلیفیں بیان کر رہی تھی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. پھر کیا کہتی ہے کہ مولوی جی میں زیادہ کہتی بھی نہیں، کہیں اللہ میاں کہیں کہ میرے عیب کھولتی پھرے، کہیں اللہ میاں یہ نہ کہہ دیں کہ میرے عیب کھولتی پھر رہی، کیونکہ اللہ میاں کی طرف جاتی ہے نا بات کہ یہ خراب کر دیا، یہ خراب کر دیا، یہ خراب کر دیا، یہ خراب کر دیا. کہ مولوی جی میں زیادہ کہتی بھی نہیں، کہیں اللہ میاں یہ کہیں کہ میرے عیب کھولتی پھرے. اپنی دانست میں اس نے یہ بہت ڈر کر کہا تھا، مطلب اس سے یہ تھا کہ کہیں اللہ میاں کی شکایت نہ ہو جائے. اس کو اس بھدے عنوان سے بیان کیا. ایک اور بڑھیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولوی جی تمہیں تو اللہ میاں کے گھر کی سب خبر ہے، اللہ میاں کے گھر کی بولتے نا دوسرے فلاں آدمی کے گھر کی پوری خبر ہے، تمہیں تو اللہ میاں کے گھر کی سب خبر ہے. میں تم نے یہ پوچھوں ہوں کہ اللہ میاں زندہ ہیں؟ سب عورتیں توبہ توبہ کرنے لگی. اس وقت وہ گھبرائی کہ کیا بات ہے. اس بیچاری نے یہ سمجھا کہ بہت دنوں سے اللہ میاں کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں، نہ معلوم اب تک زندہ بھی ہوں گے. اس کی سمجھ اتنی ہی تھی. عورتیں اس پر ہنسنے لگی. میں نے منع کیا، نہیں میں سمجھاؤں گا. چنانچہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتلا کہ کھانے کون دیتا ہے؟ کہا اللہ میاں. میں نے کہا اولاد کون دیتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ کہا اللہ میاں. پھر میں نے پوچھا کہ بھلا مرا ہوا بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کہ بس اگر اللہ میاں زندہ نہ ہوتے تو کھانے کو کہاں سے دے سکتے تھے، اولاد کیسے دیتے، پانی کس طرح برساتے؟ یہ سن کر اس کی سمجھ میں آ گیا. بولی ہاں جی یہاں زندہ ہیں. فرمایا کہ ایسوں کو مواخذہ نہیں، اللہ میاں کا پکڑ نہیں ہے ان کی ان باتوں پر، کیونکہ ان کی سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے. جیسے کہ دیہاتی لوگ بڑے بڑے افسروں کو سخت سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے اس سے کچھ باز پوس نہیں کی جاتی. اگر کوئی شہری کہہ دے تو توہین عدالت میں ماخوذ ہو جاتا ہے. اکثر کچھ اعلان چھپا کرتے ہیں عبداللہ کے نام سے. آپ لوگوں نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ عبداللہ کا میں نے خواب دیکھا، یہ ہفتے میں مرنے والے پورے غیر مسلم تھے، کسی کوئی بھی جنت میں نہیں گیا، سارے جہنم میں گئے، لہذا نماز پڑھو، روزے رکھو، مجھے حضور نے بتایا. اور جو آدمی اس کو چھوڑ دے گا اس کو گناہ ہوگا، جو اس کو اتنے لوگوں کو پہنچائے گا آتا ہے. عبداللہ کے نام سے جو روضہ نبوی کا خادم بتلایا جاتا ہے. کہا کہ اس کو حضور کا یہ ارشاد ہوا ہے کہ اس سال اتنے مسلمان مرے ہیں، ان میں صرف اتنے بائیمان مرے ہیں اور باقی بے ایمان ہو کر مرے ہیں، اور کچھ وعیدیں درج ہوتی ہیں اور خیر خیرات صدقات وغیرہ کرنے کی ہدایت ہوتی ہے. اسی قسم کا ایک اعلان جو ریلوے ملازمین کی طرف سے شائع ہوا تھا کسی نے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا. فرمایا کہ یہ سب واہیات ہے، ہر سال یہی قصہ ہوتا ہے. میں نے تو اس کے متعلق ایک مضمون تردیدی کانپور میں شائع کرا دیا تھا. اسی اعلان میں یہ قسم تھی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو. اس میں یہ بھی رہتا ہے کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں. فرمایا کہ ایسی قسم خود آرام ہے. پھر فرمایا کہ ایک بڑی پہچان سچے اور جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ دیندار متقی صلحاء جس طرف مائل ہوں وہ حق ہے، اور جس طرف عوام الناس اور جہلا مائل ہوں وہ جھوٹ ہے. اگر اس خبر میں شائبہ بھی سچا ہوتا تو اچھے لوگ کیوں نہ مائل ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ ریلوے ملازم اور ایسے ہی عوام جہلا ایسے اعلانوں کو ثواب سمجھ کر شائع کرتے ہیں، کیونکہ اسی عبداللہ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کوئی اس خبر کو شائع کرے اس کو ایسے ایسے لمبے چوڑے ثواب ملیں گے. ملفوظ نمبر 135 کے سلسلے میں قوت خیالیہ والی جو بات ہے نا وہ 135 تھا وہ ملفوظ نمبر.
ملفوظ نمبر 135 کے سلسلے میں استفسار پر فرمایا کہ سالکین کو جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں بھی بعض امور قوت خیالیہ کے تصرف سے ہوتے ہیں، مثلا سلب مرض، بیماری کھینچ لینا، کشف قبور وغیرہ، یا بعض انوارات، آوازوں کا آنا۔ اگرچہ حضرت نے ضیاء القلوب میں جب حضرت تھانوی حضرت بولتے ہیں تو حاجی صاحب مراد ہوتے ہیں، اور ضیاء القلوب حضرت حاجی صاحب کی کتاب ہے۔ اگرچہ حضرت نے ضیاء القلوب میں بعض تصرفات کی ترکیبیں بھی لکھی ہیں، اس میں ضیاء القلوب والی کتاب میں حضرت نے کشف قبور چاہیے تو کیا کرنا، فلاں چاہیے تو کیا کرنا، ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن بہت ناپسند فرماتے تھے۔ ان میں ایک صورت دعوے کی سی ہے، نیز عوام کو وہم ہوتا ہے، ان کے کمال ہونے کا ایہام ہوتا ہے، پھر اہل باطل کے لوگ معتقد ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بزرگی کی ضرورت نہیں، بلکہ فاسق فاجر یہاں تک کہ کفار جوگی وغیرہ بھی مشق سے یہ قوت حاصل کر سکتے ہیں، ان میں فتنہ بڑا ہے۔ پھر تصرفات کرنا یعنی ایسی کمالات دکھانا، خوبیاں شان عبدیت کے بھی خلاف ہیں۔ پھر ان تصرفات کے وقت حق تعالیٰ کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی جس قدر غیر حق کی طرف ہوتی ہے، وہ بھی ارادتاً۔ مجھ کو تو اس سے بڑی غیرت آتی ہے، چنانچہ اسی لیے توجہ متعارف یا تصور شیخ سے مجھ کو بہت انقباض ہے۔ یہ وجدان کی بات ہے، اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن ذوقاً نفرت ہے۔ جسے اوجڑی کھانا اگرچہ جائز ہے، لیکن بعض طبیعتیں اس کو قبول نہیں کرتی، بلکہ بعض معاصی کی نسبت بھی اشتغال سے زیادہ نفرت ہے۔ اس کے متعلق حضرت نے ایک بار مثال فرمائی تھی کہ اگرچہ شراب ناپاک ہے اور تھوک اور ناک کی ریزش طاہر ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن طبعی طور پر شراب سے اس قدر نفرت نہیں جیسے کہ تھوک اور ناک کی ریزش وغیرہ سے ہو، اگرچہ کہ شرعی نفرت شرابی سے زیادہ ہے۔ توجہ متعارف اور تصور شیخ میں غیرت پیدا ہوتی ہے کہ جو توجہ ہے تام، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، دوسری طرف اس کو متوجہ کرنا، منصرف کرنا نہایت ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر وقت توجہ الی الحق کی بھی توفیق نہیں ہوتی، لیکن ارادتاً دوسرے کی طرف ایسی توجہ اچھی نہیں لگتی جو خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بعضوں کو وجدان میں یہ مصلحت ہے کہ اس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ خاص طور سے نہ صحیح، لیکن ویسے تو توجہ سب کو ہوتی ہی ہوگی۔ فرمایا کہ ایسی توجہ تو ہوتی ہے، کوئی اپنے مرید کو دیکھتا ہے یا شاگرد کو دیکھتا ہے کہ کام کر رہا ہے تو خود بخود توجہ ہوتی ہے۔ یہ شفقت کے ساتھ جو توجہ ہوتی ہے وہ تو سنت ہے، انبیاء کی گفتگو اس توجہ میں ہے۔ یہ جو توجہ ہے یہ بہت خاص چیز ہوتی ہے، دیکھنے میں یہ متعارف توجہ نہیں ہے۔ متعارف توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹھا کے سامنے اپنے دل کو اس کے دل کے سامنے کر کے، اس کے دل کو سامنے رکھ کر اس پر قوت خیالیہ ڈالنا، زور سے اپنی قوت خیالیہ کا اثر اس کے دل پہ ڈالنا تاکہ اس کی سستی دور ہو، کام میں ذوق شوق پیدا ہو۔ یہ متعارف توجہ کہلاتی ہے، جیسے پہلے بزرگان دین کرتے تھے۔ ایک عمومی توجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے متعلق ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو دل میں اس کے بارے میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، کر رہا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ایک دعا قلبی لگ جاتی ہے، توفیق مزید کی دعا لگ جاتی ہے، کام کے قبول ہونے کی دعا لگ جاتی ہے، کام میں صفائی اور مہارت آنے کی دعا لگ جاتی ہے۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ بہت معمولی چیز ہے، لیکن وہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے، اور آدمی اس میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ اگر اس کے بغیر وہ کرتا تو اتنی ترقی اس کو نہ ہوتی۔ یہ شفقت کے ساتھ جو توجہ ہوتی ہے وہ سنت ہے انبیاء کی۔ گفتگو اس توجہ میں ہے جس میں تمام خیالات کو جمع کر کے ایک ہی طرف ارادہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ توجہ متعارف میں جب تک ایسا نہ کیا جائے نفع نہیں ہوتا۔
عرض کیا گیا کہ کاملین کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی رچ جاتی ہے کہ گفتگو وغیرہ یا مخلوق کی طرف متوجہ ہونے میں ظہور نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں توجہ متعارف میں بھی مشغولی حق میں فرق نہیں آنا چاہیے، نہیں آتا ہوگا۔ فرمایا کہ رچنا تو ایک حال ہو گیا ہے، مگر توجہ بقصد کا اب بھی مکلف ہے، مزید توجہ سے توجہ اور زیادہ ہوتی ہے، تو اصطلاحی توجہ میں تو وہ اس کا تارک ہو گیا، چھوٹ گیا۔ رچنا کے صرف یہ معنی ہے کہ ادنا توجہ سے قلب منصرف الی الحق ہو جاتا ہے، معمولی توجہ سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مثلا استاد کو پڑھاتے پڑھاتے ایسا ملکہ ہو جاتا ہے کہ ذرا متوجہ ہونے سے سارے مضامین پیش نظر ہو جاتے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ دوسری کتاب پڑھاتے وقت بھی سب مضامین ذہن میں ہوں۔ التفات کے لیے، توجہ کے لیے تو ارادے ہی کی ضرورت ہے، سو اس مرتبے میں تو قلت التفات ہو ہی جائے گا چاہے ثواب زیادہ ہو، کیونکہ نفع متعدی ہے۔ لیکن حضور قلب میں یعنی دل کے حاضر ہونے میں اللہ کی طرف تو فرق آ ہی جائے گا، اگرچہ محبوب کو ناگوار نہ ہو، لیکن افتراق کی ناگواری، جدائی کی ناگواری اس محب کو تو ہوگی۔ دوسرے جو حضور حال ہو گیا ہے، اس سے آگے بھی تو حضور کے مدارج ہیں۔ یہ کچھ اصطلاحی باتیں حضرت فرما رہے ہیں، مگر سن لو، اس میں بھی کام کی باتیں ہیں بہت سی۔ اس سے آگے بھی تو حضور کے مدارج ہیں، ان کو کیوں ضائع کرے؟ اور یہ حاصل ترقی کا ہے کہ جو درجہ ہو اس سے آگے چلو۔ مثلا نماز میں جس کا حاضر ہونا ایک خاص درجے تک ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ اور آگے بڑھے۔ ہاں، اس میں مشقت ضرور ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ کاملین کو تو عبادت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ معنی ہے کہ درجہ مزاحمت عمل میں نہیں ہوتا، مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن مشقت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اور مشقت میں لذت بھی تو ہوتی ہے۔ کسی مزدور کو اگر ٹھیکہ دے دیا جائے کہ بجائے 4 ہاتھ ملیں گے اتنی دیر میں کام ختم کر دو، تو وہ زیادہ محنت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس محنت سے اس کو مشقت ہوتی ہے اور لذت ہوتا ہے، اور شرط سے کام کرتا ہے۔ استخفاف سوء اعتقاد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سوء اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کا برا ہونا، عقیدت کا برا ہونا، اور استخفاف جو ہے وہ ہلکا سمجھنا، کیئر نہیں کرنا اور اس کا مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ استخفاف سوء اعتقاد سے بھی زیادہ سخت ہے کہ برے اعتقاد والا تو مصدق نہیں، تصدیق نہیں کر رہا، اس وجہ سے اس کے خلاف ہے، اور یہ مصدق ہو کر گستاخی کرتا ہے۔ مطلق کسی چیز کی تصدیق کرنا معتبر نہیں ہے، تصدیق وہ معتبر ہے جو مقرون ہو عظمت کے ساتھ۔ مثلا بادشاہ کو مانتا ہو لیکن گستاخی کرتا ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ باغی ہے۔ اسی لیے سنتوں کا استخفاف کفر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے باوجود ان کی بات کی تعظیم نہیں کرنا، ان کی سنت کی عظمت دل میں نہیں ہونا، یہ استخفاف ہوتا کہلاتا ہے۔ حقیقت نے عرض کیا کہ مجھے استنجا میں بڑے وسوسے ہوتے ہیں، بہت دیر میں بمشکل تمام خشک ہوتا ہے، ملنے سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہ کیجیے، معمولی طور سے استنجا کر کے دھو لینا چاہیے۔ عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اس کا حال تھن کا سا ہے، گائے کی تھن، بکری کی تھن جس سے دودھ نکالتے ہیں، جب تک ملتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ خارج ہوتا رہتا ہے، اگر یوں ہی چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت نے عرض کیا کہ بعد کو قطرہ نکل آتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ خیال نہ کیجیے، چاہے بعد کو نمازوں کا اعادہ کر لیجیے گا، لیکن جب تک بتکلف جبر کر کے وسوسے کے خلاف نہیں کریں گے یہ مرض نہیں جائے گا۔ وسوسے کے مرض کا علاج ہے وسوسے کے خلاف کرنا۔ اس کی وجہ سے تو آپ بڑی تکلیف میں، کیونکہ جو آدمی وسوسے کا شکار ہے وہ تو بیچارہ مصیبت میں ہوتا ہے۔
چند روز بتکلف بے التفاتی کرنے سے وسوسے جاتے رہیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.